جب بھی کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مصائب اور مشکلات بندے کو گھیرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ آزمائشیں، مصائب اور مشکلات بندے کو کھڑا سونا بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس صورتحال میں، ان حالات میں حکم یہ ہے کہ صبر کرو، اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوگی۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ جتنا بندہ ایمان میں پختہ ہے، اتنی آزمائش، اتنی مصیبتیں، اتنی حالات کی تنگیاں بھی سخت ہوتی ہیں۔ بعض الناس جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وجہ ہماری کم علمی اور دین سے دوری ہے۔ ان ایام میں اہل بیت کے مسائل کو ذکر کر کے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اہل بیت کے مسائل کو بنیاد بنا کر سابقون الاولون اور والذین اتبعوہم پر جو زبان درازیاں کرتے ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً اہل بیت پر مشکلات اور مصائب آئے ہیں، وہ نبی کا گھرانہ ہے، مصائب اور آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے اسی طرح آنی تھی۔ ان کے مصائب، ان کی مشکلات کو بہانہ بنا کر جو تم کرتے ہو یہ درست نہیں۔ اگر ان کی مشکلات اور مصائب کو، آزمائشوں کو بہانہ بنا کر یہ سب کچھ جائز اور درست ہو تو پھر نبی کے دوسرے صحابہ پر بھی بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ مصائب نے نبی کے دوسرے صحابہ کو بھی گھیرا ہے۔ تکالیف اسلام کی پاداش میں دوسرے صحابہ کو بھی اٹھانی پڑی ہے۔ آج جس موضوع پر چند ایک گزارشات کرنی ہے وہ یہی ہے، مصائب صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں تشریف فرما ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ابو بکر نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اسلام کی دعوت کا اعلان کیا سب سے پہلے خطیب اسلام کے سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اس جرم کی پاداش میں کہ یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، یہ محمد کے دین کا سب سے پہلا کھلے عام مبلغ ہے، عتبہ بن ربیعہ نے ابو بکر کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔
اور اپنی ٹوٹی جوتی کے ساتھ مارا، اور وہ جوتی بھی ابو بکر کے چہرے پر ماری۔ سیرت نگاروں نے لکھا اتنا مارا ابو بکر کے چہرے پر کہ چہرے میں سے ناک کی پہچان کرنا مشکل ہو گئی۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم والے ابو قحافہ کے ساتھ ابو بکر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ صبح کی مار کھایا، ابو بکر بے ہوش ہوا۔ بنو تیم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابو بکر مر چکا ہے۔ اتنا مارا عتبہ بن ربیعہ نے ابو بکر کو کہ بنو تیم نے بیت اللہ کے پاس آ کر اعلان کیا اگر ابو بکر زندہ نہ رہا تو عتبہ بن ربیعہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ بڑی کوشش کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ابو بکر کو ہوش آ گئی۔ ابو بکر کی صداقت پر، نبی سے محبت پر قربان جاؤں، جب ہوش آئی سب سے پہلی زبان سے جو لفظ نکلے وہ یہ تھے، بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ بنو تیم والوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل چلی گئی ہے، اتنی مار کھانے کے بعد پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ اللہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا مکے والوں نے۔ اتنا مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کس نبی کو مار رہے ہیں؟ کس وجود مبارک کو مار رہے ہیں کہ یہ زبان سے کہتے تھے اللہ ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے، آسمان سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جس وجود کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا اسی وجود کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا، اسماء بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں ابو بکر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آواز دے کر کہا ابو بکر اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں اپنی چادر بھی سیدھی نہیں کی، یہ کہتے ہوئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او ظالموں اس بندے کو مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ کہتے ہوئے چادر سیدھی کیے بغیر بھاگ گئے۔ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کو پکڑ لیا۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں جب مار کھا کے ابو بکر گھر واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر ابو بکر گھر واپس آئے، اتنا سر پر مارا، اتنا مارا کہ سر کے جس حصے پر یوں ہاتھ لگاتے تھے سر کا اس حصے کے بال ہاتھ کے ساتھ باہر آ جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ان مولویوں نے بنا دیا، اتنا آسان بھی نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ اس دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ نے۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں جب واپس آیا ابو بکر تو سر کی یہ صورتحال تھی، جسم کے سر کے جس حصے پر ہاتھ لگاتے بال ہاتھ کے ساتھ باہر آ جاتے، اتنی مار کھا کے آئے ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کون عثمان غنی جس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے؟ کون عثمان غنی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کون عثمان غنی جس نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا؟ جب بدبخت چاچے کو پتہ لگا عثمان غنی نے اسلام کو قبول کر لیا، محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، چاچے نے چٹائی میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا، نیچے سے آگ جلا دی، یا تو دین اسلام کو چھوڑ دے وگرنہ یہی لٹکا رہے گا۔ عثمان غنی نے ساری تکلیفیں برداشت کی لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 3 دن پانی بند رہا ہے،
اہل بیت کا پانی بند رہا ہے، وہ عثمان غنی ہے یہ جس کا 40 دن تک پانی بند رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی عثمان غنی ہے، وہی پانی بند رہا ہے جو خرید کر عثمان غنی نے مدینے والوں کو دیا تھا، لو آج کے بعد مفت پانی پیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، چچے نے باندھ کر لٹکا دیا۔ امام المؤذنین سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، امام المؤذنین بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بلال جو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، ایسے ہی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی نہیں دینے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکے کے بازاروں میں بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، خود بیان کرتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں تپتے پتھروں کے اوپر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، کئی دن بھوکا رکھ کے بعد میں لٹاتے تھے۔ اور مورخین نے لکھا ہے جس دن بلال حبشی کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اس وقت جب خریدا ابو بکر کی حالت یہ تھی کہ گرم دوپہر میں تپتی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر اتنے پتھر رکھے تھے کہ ابو بکر کی قبر بن چکی، بلال حبشی کی قبر بن چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکے آیا، میں نے دیکھا بلال کے گلے میں رسی ہے، اور وہ رسی دوسرا سرا اس رسی کا مکے کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہے، اور بلال حبشی کو مکے کے بازاروں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بلال حبشی کو اتنی سخت گرم پتھروں پر لٹایا جاتا تھا کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پتھر پر رکھ دیا جاتا تو وہ ٹکڑا جل جاتا۔ کبھی میرے نبی کے دوسرے صحابہ کے مصائب کا بھی ذکر کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اسلام کی پالاش میں جو سزائیں آئیں، ابتدائی مسلمانوں میں سے بلال حبشی کو چھوڑ کر ان مسائل پر جو مشرکین چاہتے تھے وہ کہہ دیا، بلال کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کسی نے بھی مشرکین کی مرضی کی بات نہیں کہی سوائے بلال کو چھوڑ کر باقی سب نے کہہ دیا۔ جو مشرکین چاہتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے گندا بسیدہ کپڑا، بدبودار کپڑا سامنے لایا جاتا تو مسلمان جان بچانے کے لیے اس کو کہتے کہ یہ تیرا رب ہے، مسلمان کہہ دیتا ہے ہاں میرا رب ہے، سوائے بلال حبشی کے۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مسائل برداشت کیے نبی کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا نہیں کر دیے۔ یاسر بن انسی یمن سے غلام بن کر آئے، خود بھی غلام، بیوی بھی غلام، بچہ پیدا ہوا وہ بھی غلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی تکلیفیں دی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وادی بطحا سے، دیکھا دوپہر کے وقت میرے یاسر کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں مشرکین مکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یاسر نے رضی اللہ عنہ عرض کی، اللہ کے نبی کیا حالات ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے خوشخبری دی، فرمایا ابشروا یا آل عمار فإن موعدکم الجنہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا صبرا آل یاسر موعدکم الجنہ، آل عمار، آل یاسر تم صبر کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تمہارا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی دعا کی اللہم اغفر آل یاسر، اللہ آل یاسر کو معاف فرما دے، اور مجھے یقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے اے اللہ تو نے آل یاسر کو معاف کر دیا ہوگا۔ ظلم سہتے سہتے سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ابو جہل، فرعون ہذہ الامہ، ابو جہل، ایک دن سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ، یاسر کی بیوی سمیہ، عمار کی والدہ سمیہ،
ایک دن زیر ناف نیزہ مار کر سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا. باقی بچ گیا اکیلا عمار رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا ظلم کیا عمار پر کہ عمار رضی اللہ عنہ کو آگ سے داغنا شروع کر دیا. آگ کے ساتھ عمار بن یاسر کو سزائیں دینا شروع کر دی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے پاس سے دیکھا میرے عمار کو آگ کے ساتھ داغ رہے ہیں, سر میں مٹی پڑی ہے. نبوت والے ہاتھوں سے عمار کے سر سے مٹی کو صاف کیا اور ساتھ ہی دعا کی, یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ سلامتی والی میرے عمار پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی. یا نار کونی بردن. نبوت والے ہاتھ ہیں, عمار کے سر سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور عمار تکلیفیں برداشت کر رہا ہے, آگ کا عذاب برداشت کر رہا ہے, آگ کے ساتھ آزمائشیں برداشت کر رہا ہے, لیکن زبان سے اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار چھوڑا نہیں ہے, اللہ کی توحید کا اقرار چھوڑا نہیں ہے. ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم کہتے ہیں رب نے ہمیں دیا کیا اس کے لیے ہم نماز پڑھیں. یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار بردن و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. جس طرح تو ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہوئی تھی, آگ میرے عمار پر بھی اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے. ابراہیم کے لیے حکم دینے والے اللہ رب العزت ہیں اور عمار کے لیے دعا کرنے والے, آگ کو حکم دینے والے اللہ رب العزت کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے بزرگوں, دوستوں اور ساتھیوں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسائل کا ذکر ہو اور ان مسائل میں سے مصعب بن عمیر کی مصیبتوں کا, بلال حبشی کی مصیبتوں کا اور سیدنا حبیب بن زید انصاری کے مسائل کا ذکر نہ ہو تو اللہ کی قسم پھر مصحف صحابہ بیان کرنے کا حق ادا ہی نہیں ہوا. کون مصعب بن عمیر؟ ناز و نعام میں پلنے والا مصعب بن عمیر. کون مصعب بن عمیر؟ مکے میں سب سے قیمتی لباس پہننے والا, سب سے مہنگی جوتی پہننے والا, سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ خوشبو لگانے والا, ماں کا لاڈلا مصعب بن عمیر. کون مصعب بن عمیر؟ ابھی مصعب بن عمیر سو کر اٹھتا نہیں تھا, ماں گھی, پنیر اور دیسی گھی اور پنیر کا حلوہ, کھجوروں کا حلوہ بنا کر مصعب بن عمیر کے سرانے رکھ دیتی کہ میرا بیٹا اٹھے گا اور ناشتہ کر لے گا. یہ مصعب بن عمیر, خوبصورت مصعب بن عمیر. اللہ اکبر. وہ مصعب بن عمیر مکے کی جس گلی سے مصعب بن عمیر گزرتا تھا, نوجوان عورتیں یہ خواہش رہا کرتی تھی کہ کاش مصعب بن عمیر مجھے مل جائے. اتنا خوبصورت مصعب بن عمیر, ناز و نعام میں پلنے والا مصعب بن عمیر. اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا, مصعب کے کانوں میں پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماں کو پتا چلا کہ مصعب بن عمیر نے, میرے بیٹے مصعب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا. ایک لمحے میں ماں بدل گئی. وہ ناز و نعام ختم, وہ جو گھی, کھجور اور پنیر کا حلوہ بنتا تھا وہ بھی ختم. چند لمحے پہلے جو مصعب بن عمیر کے ناز اٹھانے والی تھی, نخرے اٹھانے والی ماں تھی, آج چند لمحے بعد اسی مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا. قبیلے والوں نے مصعب بن عمیر کو قیدی بنا لیا. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کوئی آزمائش مصعب بن عمیر پر آزمانے والی چھوڑی نہیں ہے, کوئی تکلیف چھوڑی نہیں جو مصعب بن عمیر کو مشرکین نے نہ دی ہو. سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں, اللہ کی قسم جس طرح سانپ اپنی کینچلی بدلتا ہے, مصعب بن عمیر کی کھلڑی اسلام کی پاداش میں اس طرح بدل گئی. کون مصعب بن عمیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
پیغمبر بنا کر، اپنا نائب بنا کر مدینے میں بھیج دیا کہ مصعب یہاں تکلیفیں برداشت کرتے ہو، تو ناز و نام میں پڑھنے والا، تو نے کبھی آزمائش دیکھی نہیں تھی، مصیبت دیکھی نہیں تھی، جا مدینے جا کر اسلام کے مدینے والوں کو دعوت دیا۔ وہ مصعب بن عمیر جو سب سے مہنگے کپڑے اور جوتے پہننے والا تھا، وہ مصعب بن عمیر جو سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ خوشبو لگانے والا تھا، آج صورتحال یہ ہے پھٹے ٹاٹ پہن رہا ہے مصعب بن عمیر، پھٹے ٹاٹ۔ کون مصعب بن عمیر؟ جس کو دیکھ کر مکے کی جوان بالغ عورتیں کہاں کرتی تھی مصعب مجھے مل جائے، آج میدان جہاد میں شہید ہوا ہے جس کے مہنگے ترین جوتے اور کپڑے ہوا کرتے تھے۔ حالت یہ ہے مصعب بن عمیر کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے، سر ڈانتے ہیں، چہرہ ڈانتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈانتے ہیں تو مصعب بن عمیر کا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جس کے جسم کے اسلام کے لیے چمڑی اتر گئی تھی، جس مصعب بن عمیر نے اسلام کے لیے اپنی چمڑی اتروا دی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں اسلام کے لیے؟ ہم نے تو اسلام کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ام انمار کے غلام ہیں۔ ام انمار کو پتا چلا میرے غلام خباب بن ارت نے اسلام قبول کر لیا۔ بدبخت عورت نے لوہے کا ایک ٹکڑا گرم کیا، جب وہ سرخ ہو گیا تو اٹھا کر مصعب خباب بن ارت کے سر پر رکھ دیا۔ رکھو حضرت اپنے سر پر آج گرم لوہے کا ٹکڑا۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی میرے نبی کے خباب بن ارت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم تو گرمی برداشت نہیں کرتے، گرمی ہو تو اے سی سے اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، گرمی بڑی ہے گاڑی اے سی میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ میرے نبی کے خباب بن ارت نے لوہے کے ٹکڑے کو اپنے سر پر رکھوایا لیکن اسلام چھوڑا نہیں ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی، میری مالکہ ام انمار نے لوہے کا ٹکڑا میرے سر پر گرم کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم انصر خباب، اللہ میرے خباب کی مدد فرما۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، فرمایا ایک دن امیر المومنین کے پاس خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین نے کہا خباب، اسلام کی پاداش میں جو تجھے مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں ذرا آج ہمیں بھی جو سنانا وہ تکلیفیں۔ اللہ کی قسم خباب نے زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا، اپنے کمر سے کپڑا اٹھا کر امیر المومنین کو دکھا دیا۔ امیر المومنین کی آنکھیں ڈر پڑی۔ ظالموں کا تشدد سہ کر خباب کی کمر کی یہ صورتحال ہے کہ پھنگانے کی طرح سفید ہو چکی ہے۔ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ساتھ میں خباب، اللہ کی قسم آج سے پہلے اتنی پرتشدد کمر میں نے نہیں کسی کی دیکھی۔ سیدنا خباب خود فرماتے ہیں، امیر المومنین میری آنکھوں کے سامنے آگ جلائی، اس آگ نے مجھے پھینک دیا، سیدھا لٹا کر اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے، میرے جسم کا خون اور چربی نکل کر وہ آگ بجھ گئی اور میرے جسم کے خون اور چربی کے ساتھ ہی اس آگ سے گرم ہونے والی زمین بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کبھی اتنی تکلیفیں ہم نے بھی وہی اسلام کے لیے برداشت کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، کون زبیر بن عوام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر زبیر بن عوام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی زبیر بن عوام۔ چچے کو پتا چلا، بھتیجے نے کلمہ پڑھ لیا، 8 سال کی عمر ہے، صرف 8 سال کی زبیر بن عوام کی رضی اللہ عنہ، 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا زبیر بن عوام نے۔
چچے کو پتا چلا، چچے نے چٹائی میں باندھ کر الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا دی کہ یا تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے ایسی سزائیں دیتا رہوں گا۔ زبیر کی استقامت کو سلام، قربان جاؤں 8 سال کے اس بچے کی استقامت پر جس نے اسلام نہیں چھوڑا، ہر قسم کی تکلیف برداشت کر لی۔ کون؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وارضا۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو شہید کر کے مکے کے بازار میں لٹکا دیا گیا۔ کسی نے اسماء بنت ابی بکر کو بتایا، عبداللہ بن زبیر کی ماں کو، کہ اماں بوڑھی اماں ہے، سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی، بتایا تیرے بیٹے کو شہید کر کے مکے کے بازار میں لٹکا دیا۔ ماں اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی، وہ گھرانہ جس کی صداقت کی گواہیاں، جس کی دین کے لیے قربانیاں کی گواہیاں کائنات کے رب نے دی ہیں، وہ ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ڈنڈے کا سہارا لے کر مکے کے چوک میں آ کر کھڑی ہو گئی، اپنے شہید بیٹے کو جو سولی پر لٹکا ہے عبداللہ بن زبیر کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا تجھے مبارک ہو، تو جب زندہ تھا تو تب بھی سب سے اونچا منبر پر بیٹھتا تھا، آج تو شہید ہو گیا، آج بھی سولی پر سب سے اونچا تو۔ کہاں پیدا ہوگی ایسی مائیں جو شہید بیٹوں کو بھی مخاطب ہو کر شہادت پر مبارکباد دیا کرتی تھی؟ یہ زبیر بن عوام اور ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضا۔ کون سعد بن ابی وقاص؟ ماں کا فرما بردار سعد بن ابی وقاص۔ کون سعد بن ابی وقاص؟ ماں کی فرما برداری میں ضرب المثل سعد بن ابی وقاص۔ مکے کی مائیں اپنی اولادوں کو کہا کرتی تھی، اگر بیٹا بننا ہے یا بیٹی بننا ہے تو سعد بن ابی وقاص ایسا بنو۔ ماں کہتی نا سعد دھوپ میں کھڑا ہو جا، تو نہیں پوچھا ماں کیوں، جا کے سعد بن ابی وقاص کھڑا ہو گیا۔ ماں نے کہا سعد بن ابی وقاص کو، سعد الٹا لٹک جا، نہیں پوچھا ماں کیوں لٹکوں، جا کے سعد بن ابی وقاص الٹا لٹک گیا۔ اتنا ماں کا فرما بردار سعد بن ابی وقاص۔ اسلام قبول کر لیا سعد بن ابی وقاص نے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سعد کو نواز دیا، کائنات کے رب نے آزمائش بھی اسی طرح کی ڈال دی۔ ماں کہتی ہے سعد تیرا نبی تجھے کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات کو موڑنا نہیں ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، میں تیری ماں سعد کی ماں تجھے حکم دیتی ہوں کہ محمد کے دین کو چھوڑ کر واپس اپنے پہلے دین پر آ جا، وگرنہ میں کھانا پینا بند کر دوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے گی، میری موت پر تجھے لوگ آر دلائیں گے، لوگ کہیں گے وہ دیکھو ماں کا قاتل سعد بن ابی وقاص جا رہا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے ماں نے 3 دن اور 3 راتیں نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے، کہا ماں تو ایک ماں ہے، تجھ جیسی 100 مائیں ہوں تو سعد محمد کی محبت میں قربان کر دے، اسلام کی محبت میں قربان کر دے، اللہ کی قسم تو نے کھانا ہے کھا، نہیں کھانا، سعد اسلام چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کائنات کے رب نے مصیبتیں اور آزمائشیں بھی اسی طرح کی ڈال دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام کی پیدائش میں صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، صحابہ نے ایک دن کہا یار یہ مشرکین جو ہیں انہوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں ہے، کون جا کے ان کو قرآن سنائے گا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سناؤں گا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، آپ جائیں گے تو ہمیں خطرہ ہے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے آپ نہ جائیں۔ صبح چاشت کا وقت ہوا، عبداللہ بن مسعود نے جب مشرکین کی مجلسیں لگ گئی وہاں جا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ چہرہ مار کر بگاڑ دیا۔ لیکن قربان جاؤں عبداللہ بن مسعود کی استقامت پر کہ جب تک سورت ختم نہیں ہوئی زبان رکی نہیں ہے۔
واپس آئے، ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے کہا عبداللہ ہم کہتے تھے تو نہ جا، ہمیں ڈر ہے، وہی ہوا جس چیز کا ہمیں ڈر تھا۔ فرمانے لگے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کل پھر ان کو قرآن سناؤں تو اللہ کی قسم عبداللہ پھر ان کو قرآن سنائے گا۔ یہ میری نظر میں پہلے سے زیادہ حقیر ہو گئے، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت پہنچائی اور اتنی مار کھائی کہ چہرے کا حلیہ بگڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ورضا، سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ورضا، امام الانبیاء نے حکم دیا حبیب چل جا کر مسلمہ کذاب کو دین کی دعوت دے، اسے اسلام سمجھا۔ یہ میرا خط مسلمہ کذاب تک پہنچا گیا۔ اللہ کے نبی کا پیغمبر، اللہ کے نبی کا یہ قاصد چل پڑا مسلمہ کذاب کے پاس۔ جب خط پہنچایا اس نے پڑھ کر حبیب بن زید کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کیا تو گواہی دیتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا محمد کے رسول ہونے کی تو گواہی دیتا ہے؟ فرمانے لگے نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہاں، حبیب بن زید گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسلمہ کذاب کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں مسلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرماتے ہیں لا اسمع، مجھے سنا ہی نہیں گیا تو نے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا اسمع، مجھے نہیں سنا گیا تو نے کیا کہا ہے۔ اس نے اپنے حواریوں کو کہا پکڑو اس کو، اس کی ایک انگلی کاٹ دو۔ حبیب بن زید کی ایک انگلی کاٹ دی۔ پھر وہی سوال، وہی جواب، وہی سوال، وہی جواب، دوسری انگلی بھی گئی، تیسری بھی گئی، چوتھی بھی گئی۔ سیرت ابن ہشام میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جسم کا ایک ایک اعضاء کٹتا جاتا، سوال بھی وہی ہوتا، جواب بھی وہی ہوتا، جسم کا ایک ایک اعضاء کٹتا چلا گیا۔ حبیب بن زید کے ہر اعضاء کو کاٹ دیا گیا لیکن جواب وہی رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا یہ مرد مجاہد کائنات کے رب کے سامنے اپنی جان پیش کر دیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ کے نبی ای الناس اشد بلاء، کون سا بندہ ہے جسے سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں کو، انبیاء کو، اللہ کے پیغمبروں کو آتی ہیں، پھر جو اس کے بعد ایمان میں افضل ہوتا ہے اس کو آتی ہیں، پھر جو اس کے بعد ایمان میں افضل ہوتا ہے اس کو آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جان کر دیکھیں ہمیں کتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنی ہمارے اندر ایمان ہے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنا ہی ہمارے اندر ایمان ہے۔ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ رب آزمائے گا، مختلف طریقوں سے آزمائے گا۔ مجھے یا آپ کو کتنی مصیبتیں آتی ہیں؟ اگر مصیبتیں نہیں آتی، آزمائشیں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب ہمارے ساتھ خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ جس پر میرا رب خوش ہوتا ہے اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مصیبتیں آتی ہیں یہاں تک کہ بندے کو اس حالت میں کر کے چھوڑتی ہیں کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، جہاں مصائب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، جہاں مصائب اہل بیت کا ذکر ہو، وہاں مصائب صحابہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم مصائب صحابہ کا ذکر ہو اور سینہ پھٹ نہ جائے، آنکھیں بہہ نہ جائیں، تو وہ سینہ حب صحابہ والا سینہ نہیں ہے۔ حب صحابہ والے سینے مصائب صحابہ پر پھٹ پڑتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور بغض صحابہ والے سینے پھٹتے نہیں، وہ پٹتے ہیں، قیامت تک پٹتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔